نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ گرمی بہت شدید چل رہی ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو موسم کی شدت کی وجہ سے کمرے کے اندر تو نہیں بیٹھا جا رہا تھا، تو اسی لیے میں گھر کے سین کے اندر ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا ماحول تو شاید عجیب لگ رہا ہو آپ کو، لیکن بہرحال بات تو میں نے اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نصیحت آموز بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آئیے بہرحال جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں اگر تم شامل ہونا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ کیسے تم اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ جب تم حضور نبی اکرم رسول رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس کا رزلٹ نتیجہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف یہی نہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے گا، بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو گرامی قدر یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہر بندہ اس بات کو پسند تو کرتا ہے، چاہتا تو یہی ہے کہ کاش کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ تو پھر اس کو اس کسوٹی پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پرکھنا ہوگا، اس ترازو کے اندر تولنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ فاتبعونی، یعنی حضور نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنی ہے۔ آپ کی اتباع ہی ان مومن بندے کی کامیابی کا راز اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یعنی ہر حال میں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ہر عمل میں جس عمل کے اندر حضور کی اتباع ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ٹھہرے گا۔ اور جس بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس بھی کام میں جس عمل میں ہم اتباع رسول کو مد نظر نہیں رکھیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر یہ پسند کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے تو پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو بندہ میری سنت کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فقد احبنی، وہی میرے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کے اندر ہے۔ یعنی دونوں مقام پہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن نے بھی یہی مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جاؤ تو پھر بھی تمہیں حضور کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ تو آئیے ہمیں ہر لحاظ سے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، ہمیں جنت کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ کے میں جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہر لحاظ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہوگی، اور اس کے علاوہ ہم جتنا مرضی کوئی اچھا عمل کرتے رہیں جس میں اتباع رسول نہیں ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے جتنے مرضی خوبصورت عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، کیونکہ اتباع رسول کے علاوہ کوئی بھی کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں
وہ باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی چھوٹے موٹے کام کے اندر بھی ہم نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کر لیا، اتباع رسول کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، تو پھر ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ملے گی۔ میں یہاں تک کہ بتاؤں کہ اگر ہم جوتا پہنتے ہوئے بھی اتباع رسول کرتے ہیں، یعنی جوتا پہنتے ہوئے بھی ہم یہ خیال کرتے ہیں میرے پیارے نبی جوتا کیسے پہنتے تھے، اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم واش روم کے اندر جا رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی واش روم میں داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے اور کس انداز میں داخل ہوتے تھے، واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اگر ہم خیال کر لیں کہ ہمارے نبی کیسے باہر نکلتے تھے، تو اس طرح اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں تو ہمیں ان عمل کا، ان کاموں کا بھی اجر و ثواب ملے گا جو ہم روز مرہ میں کرنے والے ہیں۔ جوتا تو ہم نے پہننا ہی پہننا ہے، واش روم ہم نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اگر ہم اتباع رسول کے تحت یہ کام کریں گے تو ہمیں اس کے اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔